ٹھیک ہے، یہ پرائورٹی بیسڈ مسائل ہیں امت کے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے، ٹھیک ہے. تو جب یہ حل ہوں گے تو پھر وہ جو مدعے ہیں باقی جو میں نے آپ کو گنوائے وہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ مدعا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. جب یہ مدعے آپ پرائورٹی پہ لے آئیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لے آئیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، ختم، بات ہی ختم ہو جائے گی. اللہ اور اس کا سونا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ پرائورٹی پر نہ آئیں گے، آپ 200 سال لگے رہیں، ٹھیک ہے، کچھ بدلنا نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی اور نہ کوئی انسان بدل سکتا ہے. یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور کرنے والے یہ بات کب سے کر بھی رہے ہیں، بس ہم نے نہ کبھی غور کیا نہ فکر کیا، کیونکہ ہمیں غربت دور کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی مدد کے بغیر غربت دور ہوگی بھی نہیں. قوم اور امت کو خودو مت لگائیں، اور قوم بھی اب خودو لگنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کہ حالات بڑے نازک ہیں اب، ٹھیک ہے. بس دعا کریں کہ اللہ سب برابر کر دے، یعنی اگر شکلیں برابر ہم کر لیں تو عقل برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے ملک پر مسلط شکلیں برابر ہیں نا ساری، اور عقل دور دور تک نہیں ہے. تو یہ سیاسی لوگوں کا نعرہ بنایا گیا ہے، یہ پلید اس سیاست، یہ جو پلید سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمارا مدعا مسئلہ کیا ہے؟ میری اور امت کی بخشش اور خیر، ٹھیک ہے، اور میری اور امت کی روحانی ارتقاء، یہ ہے اصل مدعا اور مسئلہ، ٹھیک ہے، جو رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا وابستہ ہے، اور وابستہ راستہ بھی ہے جس سے ہم لوگ کوسوں دور ہیں اور مار کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمارا سوال اس ساری قوم اور امت کا یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اس ظالم اور ظلم کو پہلے ہی جھٹک دیں، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں اور سمجھا رہا ہوں کہ جنہوں نے بارڈر پر جنگ لڑنی ہوتی ہے نا، وہ گلی کی جنگ نہیں لڑتے، ٹھیک ہے. جنہوں نے محاذ پہ لڑنا ہوتا ہے وہ گلی محلوں کی لڑائیاں نہیں لڑتے، ٹھیک ہے. تو اب جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تو وہ ساری بات سمجھ جائے گا. وہ لڑنے والے جو محاذ پہ لڑنے والے ہیں لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مقصد بڑے ہیں، وہ چھوٹے مقصد سے نکل جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. اگر کسی کی ایک بہت عمدہ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو واضح کرتا ہوں یہ بات، مثال کو غور سے سمجھیے. اگر کسی کی 4 بجے فلائٹ ہو کسی ملک جانے میں یا کسی دوسرے ملک جانے کے لیے یا کسی سے ملنے کے لیے، تو آپ نے آگے جاتے ہوئے، کیونکہ آگے آپ کا کسی کا انتظار ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ کا محبوب آپ کا انتظار کر رہا ہو، تو آپ راستے میں جاتے ہوئے 4 بجے آپ کی فلائٹ ہے، 3:30 بجے آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے راستے میں، اور جھگڑا بھی کسی بدترین دشمن سے ہو جائے، وہ سامنے آپ کے آ جائے، تو آپ جھگڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اب اس وقت بہترین موقع ہے انتقام لینے کا، دشمن سے انتقام لینے کا بہترین موقع ہوتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. دشمن نہتا بھی ہے، اب وہ محبوب کا راستہ ہے جہاں جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو لیکن محبوب کے پاس جانا بہت ضروری ہے، تو محبوب کے راستے پہ جانے والے دشمنوں سے نجات پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ دشمنوں کو پھر معاف کر جاتے ہیں، تو وہ ان سے پھر جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں محبوب کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے. اب ایسے بندے کو صرف محبوب کی فکر ہے جو ادھر ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہا ہے. تو اگر ہم میں سے کسی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبوب کے راستے پہ چل پڑو اور دشمنی کا راستہ چھوڑ دو. آپ تو ہیں ہی محبوب کے راستے پہ چلنے والے، تو سر جھکا دو، ٹھیک ہے. تو سب سے آسان بات ہے، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو محبوب کے راستے کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاد کا راستہ جو ہے، اور یہاں تو رب نے بڑی مہربانی فرما دی ہے، جہاد کے لیے فوج بنا دی ہے، ٹھیک ہے. مریں گے تو شہید کہلائیں گے، اور اگر زندہ رہے تو غازی کہلائیں گے. اگر نیت اللہ ہے تو وہ جہاد ہے،
اور اگر نیت کچھ اور ہے تو وہ جہاد نہ ہوگا. پھر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی نیت کیا ہے اسلام میں، اصلاح اقوال تو ہوتی ہے، مگر یہ کام بھی علماء کرام نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. وہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر اس راستے میں جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان پر محبت نافذ ہو رہی ہے، اس کی بنیاد ہی جو ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، دیکھ لیں اپنے معاشرے میں بھی آپ کو جو اسلام کو پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کی بیسک بنیاد کیا ہے؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ علماء کرام اور ان کے ساتھ شامل قافلہ بھی محبت کا پہرا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو محبت کی نماز ذرا اور ہے اور نماز کی محبت کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. بات کہنے میں بہت چھوٹی سی ہے لیکن فرق زمین اور آسمان کا رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ محنت کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ محنت اس دنیا کے لالچ پہ نمبر 1 آنے کے لیے نہیں کر رہے کہ پاکستانی قوم 1 نمبر ہو جائے گی یا پاکستان جو ہے 1 نمبر پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عشق بیسک بنیاد ہے ان کی. اس تحریک کا نام لے کر ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن ایسا کچھ بھی ہو، ایسی بات نہیں ہے. میری کیا اوقات ہے کہ میں کسی ایسے عظیم کام کے قابل ہو جاؤں کہ میں کسی کی سپورٹ کر سکوں. ٹھیک ہے، تو بس محبت کا راستے کی مثال کے لیے آپ کو سمجھایا ہے کہ موجودہ زمانے میں مجھے کوئی اور تحریک دکھتی نہیں ہے جو محبت کے تقاضے پورے کرتی ہو. ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے چکر میں لگے ہیں. کوئی اسلام بیچ رہا ہے، کوئی اسلام ٹچ دے رہا ہے، اسلامی ٹچ دے رہا ہے، کوئی عالم دین کے نام کو استعمال کرتا ہے. کئی دہائیوں سے کرتے آئے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اب صرف اس طرح سے یہ آواز سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمارا تو محبت کا ایک سادہ سا اصول ہے جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے. ٹھیک ہے، جو ہم تلاش کر رہے ہیں، اس میں آپ کی اپنی مرضی ہے تو راستہ صحیح ہے، اور یہی ہے اصل راستہ. اس بات کی آنکھیں بند کر کے میں گارنٹی دے سکتا ہوں. تو آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کریں.